24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 12 پر ہے۔ عنوان ہے توانائی اور اس کے ذرائع۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جان سکیں کہ کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کے قدرتی ذرائع مثلا سورج، لکڑی، بہتا ہوا پانی، ہوا، کوئلہ، تیل اور گیس کو پہچان سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ توانائی کے ذرائع بہت سے کاموں مثلا اجسام کی حرکت، حرارت، روشنی، آمد و رفت اور برقی آلات وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں کو یاد دلائیں کہ جو بچہ یہ کہنا چاہے کہ اس میں بہت طاقت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ میں انرجی بہت ہے، اور یہ بچوں کا بڑا محبوب لفظ ہوتا ہے آپس میں باتیں کرتے ہوئے۔ بچوں کو بتائیں کہ بہت سی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طاقت سے چلتی ہیں، اور اس طاقت کو بھی ہم انرجی کہتے ہیں، مثلا کار، فریج، ہیٹر، پنکھا وغیرہ۔ مقصد یہ ہے محترم ٹیچر کہ آپ اس تمہید کے دوران بچوں کو دو قسم کی طاقت میں فرق بتا دیں، یعنی جو انسان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے تو وہ بھی انرجی، لیکن وہ مختلف قسم کی انرجی یا طاقت ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طاقت سے چیزیں چلتی ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس طاقت کو بھی ہم انرجی کہتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ انرجی کو اردو میں توانائی کہتے ہیں، اور ان کا اگلا باب توانائی اور اس کے ذرائع کے بارے میں، سورسز کے بارے میں۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ وہ اس باب میں یہ پڑھیں گے کہ توانائی ہوتی کیا ہے اور توانائی کے قدرتی ذرائع کون کون سے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگی الفاظ و معانی کی جانب۔ پہلا لفظ ہے جدید دور۔ اس کے معنی ہے نیا زمانہ، آج کل کا زمانہ۔ اس کے معنی بتاتے ہوئے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بہت پرانا زمانہ جو ہوتا تھا اس کو ہم قدیم زمانہ کہتے ہیں، اور جدید دور جس کو ہم کہتے ہیں یہ 19ویں صدی میں شروع ہوا، اب تو 21ویں صدی۔ ذرائع، ذریعہ کی جمع، جہاں سے کوئی چیز حاصل ہو۔ اب اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں تو اس پانی کا ذریعہ زمین ہے۔ ایندھن، جلانے کی چیزیں جیسے لکڑی، بجلی، پٹرول وغیرہ۔ برقی آلات، بجلی سے چلنے والے آلات۔ برق کے معنی بجلی ہیں اور آلات آلہ کی جمع ہے۔ ڈیوائسز، بجلی سے چلنے والے آلات مثلا پنکھا، کمپیوٹر وغیرہ۔ شمسی، شمس لفظ ہے بنیادی طور پر جو سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شمسی کے معنی ہوئے سورج کے، اور یہ توانائی کے ساتھ استعمال ہو کے یہ پھر لکھا جاتا ہے شمسی توانائی، یعنی سورج سے حاصل کی گئی توانائی۔ اور انگریزی میں چونکہ آج کل عام ہے سولر انرجی، تو سولر انرجی انگریزی میں شمسی توانائی کو کہتے ہیں۔ ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو متن میں استعمال ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ان کی اس طرح وضاحت کر دی جائے کہ آپ کو بچوں کو بتانے میں آسانی محسوس ہو۔
یہ ہے ہوائی چکی، اس کو کہتے ہیں ونڈ مل۔ یہ ایک مشین ہوتی ہے جس کے پر تیز ہوا کی مدد سے گھومتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی تصویر آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بچوں کو ضرور دکھائیے گا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ مٹی کے چولہے گاؤں میں اب بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں لکڑی جلائی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں نے گاؤں نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ مٹی کے چولہے اب بھی استعمال ہوتے ہیں گاؤں۔ جن لوگوں نے گاؤں نہیں دیکھا، ظاہر ہے انہوں نے مٹی کے چولہے بھی نہیں دیکھے۔ یہ آپ بچوں کو آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ یہ بڑی سادہ سی ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یو شیپ کی، کوئی 8-10 انچ اونچی بنائی جاتا ہے یہ مٹی کا چولہا، جس کا کھلی جگہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہوتی ہے، یعنی جس نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے اوپر پھر دیگچی یا توا وغیرہ رکھ کر اور نیچے لکڑی کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو یہ اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بون فائر، یہ بون فائر بڑا وسیع سا لفظ ہے۔ یہ اوپن ایئر میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے جلتا الاؤ، کچرا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دور کے اشارے کے لیے، یعنی اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دور سے آنے ہیں اور انہیں پتہ ہے یا پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر انہیں جلتی آگ نظر آئے گی، یعنی آگ کا الاؤ نظر آئے گا۔ اب عام جلتی آگ اور آگ کے الاؤ میں فرق یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آگ کا الاؤ ہے تو پھر آگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اوپر اٹھتی ہے، جلتے ہوئے کافی اوپر اٹھتی ہے اور دور سے پھر نظر آتی ہے۔ اب اس کو جشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کوئی فنکشن کیا جاتا ہے، یعنی آگ کا الاؤ بھی جل رہا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی تقریب ہے، لوگ رقص کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بون فائر۔ خام تیل، دیکھیے ہم بچوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ ہم جو تیل استعمال کرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکل میں ہم جو پٹرول ڈلواتے ہیں، یہ صاف کیا ہوا تیل ہوتا ہے، اور تیل اپنی قدرتی اور اصلی حالت میں جو ہوتا ہے وہ خام تیل ہوتا ہے۔ اسے استعمال اس طرح نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے صاف نہ کر لیا جائے، اور جن پلانٹس میں یا فیکٹریز میں اس کو صاف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آئل ریفائنریز، جو ریفائن کرتی ہیں تیل کو، صاف کرتی ہیں، ان سے پھر پٹرول بنتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ صفحہ 94 پر یہ سرگرمی ہے، صفحے کے آخر میں اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 1 اور 3 دونوں۔ یہ اپنے روز مرہ کاموں کی فہرست بنائیں جن کے لیے آپ کو توانائی درکار ہوتی ہے، انرجی۔ اب یہاں آپ وضاحت ضرور کر دیجیے گا بچوں کے لیے کہ یہ توانائی وہ والی نہیں ہے جو انسانی جسم میں ہوتی، یہ باقی جو ذرائع ہیں جیسے آگ ہے، بجلی ہے، سورج کی توانائی ہے، ان کی فہرست بنانی ہے بچوں نے، ان کاموں کی جن کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے، روزمرہ کام۔ یہ سرگرمی کمرہ جماعت میں ہی کروائی جائے، سرگرمی کی مفصل وضاحت کی جائے اور مثال دے کر سمجھائیں کہ فہرست کیسے بنائی جائے۔ اب اس کی مثال میں نے محترم ٹیچر دے دی ہے کہ وہ نمبر وار یہ کام لکھیں گے، اور صرف میں نے ایک مثال دے دی ہے، باقی وہ اسی نہج پر بچے فہرست بنائیں گے، جیسے کہ ہمیں رات کو پڑھنے کے لیے توانائی درکار ہوتی، پھر 2 3 4 5 6 10 جتنے بھی وہ لکھ سکیں لکھیں، اور جب لکھ لیں بچے یہ فہرست کاموں کی تو پھر چند منتخب بچوں کو فہرست پڑھنے کے لیے کہا جائے، لیکن آخر میں آپ خود توانائی کے مختلف استعمال بتائیں جن کا بچوں نے اپنی فہرستوں میں ذکر نہیں کیا۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔
اللہ حافظ و ناصر.